رقص نظر آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے روز بروز, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہداء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو کیا یہ آپریشنز مؤثر نہیں ہیں یا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں. شکریہ. دیکھیں, یہ جو انسداد دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے, یہ ایک منظور شدہ اور ایک مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتوں, سٹیک ہولڈرز اور تمام حکومتوں نے یہ جو حکمت عملی ہے اس کو مرتب کیا. یہ نیشنل ایکشن پلان, ریوائز نیشنل ایکشن پلان اور اب عزم استحکام کے نام سے ایک ڈاکومنٹڈ شکل میں بھی موجود ہے. اس کے اندر جو کائنیٹک ایکشنز ہیں, جو فوج پاکستان کے اور قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے کام ہیں, وہ بھی ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جاتے ہیں. اور وہ اس کے 4 فیزز ہیں: کلیئر, ہولڈ, بلڈ اینڈ ٹرانسفر. تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کیوں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, تو ویل ہیو ٹو دین انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از گوئنگ آن. تو یہ جو افواج پاکستان کا قانون نافذ کرنے والوں نے 4 مرحلوں میں کام کرنا ہے, جو ایک مربوط حکمت عملی طے شدہ, اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کا ایگریمنٹ ہے, کلیئر, ہولڈ, بلڈ, ٹرانسفر. اس میں جو فوج کا کام ہے وہ ہے دہشت گردی سے علاقوں کو کلیئر کرنا اور ان کو عارضی طور پر ہولڈ کرنا, تاکہ وہاں پہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں, جو انتظامیہ ہے, وہ وہاں پہ اس کے لیے ایک سازگار ماحول پرووائڈ کیا جائے, جس میں آ کے وہ سماجی اور معاشی منصوبے لگائے اور پھر اس علاقے کو کلی طور پہ ٹیک اوور کرے. اس میں جو فوج ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, انہوں نے یہ 2 دہائیوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے, اس میں 46,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ ہے جس کو دہشت گردوں سے کلیئر کروا چکی ہے. 46,000 کلومیٹر سے زیادہ مربع کلومیٹر زیادہ علاقہ ہے, اس کو کلیئر کرا چکی ہے. اینڈ that is why we always say that there is no-go area in Pakistan. یہاں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ عملاً دہشت گردوں کی اجارہ داری ہو. تو جو کلیئر اور ہولڈ کے فیزز ہیں وہ تو مکمل ہو چکے ہیں. اور یہ جو آپ آپریشن ذکر کرتی ہیں 130, یہ انٹیلیجنس بیسڈ چھوٹے بڑے آپریشن جو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے, اس میں پولیس بھی شامل ہیں اور اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی بھی شامل ہیں, یہ کیے جاتے ہیں اسی کو مزید تقویت اور دوام دینے کے لیے. اب یہ جو بلڈ اور ٹرانسفر کا کام ہے, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا یہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ اس کو مکمل ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو لیڈ ہے دیٹ از ود دی لوکل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹس, کیونکہ اس میں آ کے انہوں نے وہاں پہ صحت کے, تعلیم کے, روزگار کے, سوشل اکنامک پروجیکٹس لانے ہیں تاکہ عوام کو جو سا ہے ایک روزمرہ کی زندگی میں مصروف کیا جائے. اس میں بھی میں اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان فوج ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں لوکل گورنمنٹس کی, پروونشل کی, نیشنل لیول پہ اس کی اعانت کرتی ہے. اور ملٹیپل پروجیکٹس جو سے ہیں, تعلیم کے, صحت کے, روزگار کے, انفراسٹرکچر کے, وہاں پہ ان علاقوں میں کے پی کے اور بلوچستان میں پاک فوج کی جو یونٹس ہیں, فارمیشنز ہیں, وہ کرتی ہیں. ان کی ایک لمبی لسٹ ہے, وہ آپ لوگ سب آگاہ ہے اس سے اور عوام سے آگاہ ہے. لیکن یہ جو آپ کا کلیئر اور ہولڈ کے بعد چونکہ وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا فیز مکمل نہیں ہو رہا, تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی جو اجارہ داری ہے اس کا جو انحصار ہے, مین انحصار, وہ فوجی آپریشنز پہ رہ گیا. ان علاقوں میں حکومت کی اجارہ داری کا ذریعہ یہ فوجی آپریشنز نہیں ہو سکتے خالی. اور اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جن کو ہم بار بار کلیئر کر رہے ہیں, حوالے کرتے ہیں انتظامیہ کے, دوبارہ جو سا چونکہ بلڈ اور ٹرانسفر فیز نہیں ہوتا وہ دوبارہ کلیئر کرنے پڑتے. اس کا ایک اور فال آؤٹ یہ ہو رہا ہے کہ آرمی کی جو پرلونگ ڈپلائمنٹ ہے, بیکاز
बिल्ट और फिर जो इंतज़ामिया ने ट्रांसफ़र लेना है उन इलाकों में सूबाई हुकूमतों ने और जो वहाँ की इंतज़ामिया लोकल गवर्नमेंट्स हैं, दे शुड टेक ओवर। वो चूँकि नहीं हो रहा तो उसकी वजह से जो प्रलॉन्ग्ड आर्मी डिप्लॉयमेंट है उसके अपने इश्यूज़ होते हैं और उसकी वजह से फ़ौज के ख़िलाफ़